السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی تفسیر اور ترجمہ۔ سورہ بقرہ سے پہلے میں آپ کو سورہ بقرہ کی کچھ معلومات دینا چاہوں گی۔ یہ سورہ بقرہ جو ہے کلام پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس سورت میں 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں اور 6221 کلمات ہیں، اور اس سورت میں 25,500 حروف ہیں، اور یہ سورت مدنی ہے۔ یہ کلام پاک کی سب سے بڑی سورت اور بہت سے احکامات پر مشتمل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ مطلب یہاں پر اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو کا اثر نہیں چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ میں 10 آیتیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور اس کو اور اس کے اہل کو رات میں کوئی آفت اور بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگواری پیش نہیں آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے۔ وہ 10 آیتیں ہیں، 4 آیتیں شروع کی سورہ بقرہ کی 4 آیتیں، پھر 3 آیتیں بیچ کی اور یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد 2 آیتیں، پھر آخر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ چلیے اب یہ فضیلت ہو گئی، اب آتے ہیں ہم اس کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے تو وہ شروع ہوتی ہے الف لام میم، الف لام میم، یہ جو ہے حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ حروف مقطعات کی تفسیر نہیں ہوتی نہ ترجمہ ہوتا ہے، تو یہ بہت سی سورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور ان کا کوئی ترجمہ اور تفسیر نہیں ہے۔ اب آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے میں اس کا کوئی شبہ اور شک کی گنجائش نہیں، یعنی کہ کوئی اگر اس میں شبہ یعنی اس کو سمجھنے میں کوئی شک کرتا ہو تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو اور جو یقین رکھتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ ھدی للمتقین یعنی کہ ڈرنے والوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے، اور قرآن میں غیر متقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں۔ اور آگے متقین کی صفات آ گئی کہ متقین لوگ کیسے ہوتے ہیں، تو آگے والی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں، ایک ایمان بالغیب، ایک اقامت الصلاۃ، اور تیسرا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اس میں جو ہے ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں، یعنی کہ جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہو۔ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہو، مطلب یہ ہے کہ جو خبر اللہ کے رسول نے دی ہے تو وہ بغیر دیکھے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ تو غیب لغت میں ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ نہ لگا سکے، یعنی حواس خمسہ یعنی وہ نہ آنکھ سے نظر آئے، نہ کان سے سنائی دے، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم ہو، تو ایسی چیز کو غیب کہا جاتا ہے۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم ہدایت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہے، تقدیری امور، جنت، دوزخ، حالات قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات، فرشتے، آسمانی کتابیں، انبیاء جو پہلے گزر چکے ہیں، تو یہ سب جو ہیں وہ غیب کی ایمان میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ ہم ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن نہ ہم ان چیزوں کو آنکھوں سے دیکھا، نہ ہم نے کانوں سے سنا، نہ ہم نے
تو غیب جو ہے وہ مطلب اسی پر ایمان رکھنا غیب کا ایمان کہا جاتا ہے۔ تو ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہماری آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ ہم نے اس کو سونگا، نہ ہم نے چکھا، مطلب ان چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے، جس کو حواس خمسہ یعنی یہ ہماری 5 چیزیں نہ آنکھ سے دیکھ سکیں، نہ کان سے سن سکیں، نہ زبان سے چکھ سکیں، نہ ہاتھ سے چھو سکیں، تو یہ جو ہے ان پر ہم پھر بھی ایمان رکھیں، تو یہی جو ہے وہ نہ ناک سے سونگ سکے، تو یہی ہمیں غیب کا ایمان ہے۔ اور اس کے بعد اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ دوسرا ہے اقامت الصلاۃ۔ اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر نماز پہ پابندی اور یہ سب جو ہے اقامت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں، بلکہ فرائض و واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ مطلب خلاصہ یہ ہوا، وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی اللہ کی شریعت کے حساب سے اس کے مطابق کرتے ہیں، ان کے پورے آداب بجا لاتے ہیں، تو وہی لوگ متقی ہیں۔ ایک وہ لوگ جو غیب کا ایمان رکھتے ہیں، دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں مکمل آداب کی رعایت رکھتے ہوئے۔ تیسرا مسئلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس میں بھی صحیح اور تحقیقی بات جس کو مفسرین نے اختیار فرمایا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خواہ فرض زکوٰۃ ہو یا صدقات واجبہ ہو یا نفلی صدقات و خیرات ہو، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی انفاق استعمال ہوا ہے عموماً نفلی صدقات یا عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً لفظ زکوٰۃ ہی آیا ہے، لیکن جو خرچ کرنے کا جو انفاق جو آیا ہے وہ صدقات اور خیرات کے معنی میں آیا ہے، اور زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہی مطلب عربی میں بھی زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس مختصر جملے میں لفظ مما رزقناہم پر غور کیجئے تو یہ لفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا انسان کے دل میں ایک داعیہ پیدا کروا دیتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب خدا کی عطا کیا ہوا ہے اور اسی کی امانت ہے، اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے لیے ہم خرچ کر دیں گے۔ یہاں متقین کی صفات کا بیان کرتے ہوئے پہلے ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا گیا، پھر اقامت نماز کا ذکر اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ تو ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے۔ جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں صرف 2 عمل ہی نماز اور انفاق یعنی مال کے خرچ کرنے اور نماز کا ذکر کرنے پر کیا راز ہے؟ مطلب کہ اعمال تو بہت ہیں، تو صرف 2 عمل ہی یہاں پر کیوں ذکر کیے گئے ہیں؟ ایک اقامت الصلاۃ اور ایک نفاق یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ تو اسی طرف شاید اس میں اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض یا واجب ہے ان کا تعلق انسان کی ذات بدن سے ہے یا اس کے مال سے ہے۔ تو سب سے بدنی عبادت میں جو ہے وہ اہم جو ہے وہ نماز ہے، تو نماز پہ اکتفا کر دیا گیا، اور مالی عبادت میں سب لفظ انفاق میں داخل ہو گئے، اس لیے در حقیقت یہ تنہا 2 عمل کا ذکر نہیں بلکہ تمام اعمال اور عبادات اس کے ضمن میں آ گئے۔ مطلب ہم حج کریں گے تو بھی خرچ ہی کریں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے تو بھی خرچ ہی کریں گے، ہم کسی کو کھانا کھلائیں گے تو وہ بھی خرچ ہی ہوگا، تو یہ مطلب انفاق یعنی خرچ کرنے کو کہتے ہیں، تو وہ اسی کے اندر آ گئے سب جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ آیت آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اب آگے چوتھی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ تو چوتھی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی متقی لوگ ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی دوسری صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد وہ دار آخرت ہے جس کو قرآن میں دار القرار، دار الحیوان اور عقبہ کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پورا قرآن اس کے ذکر اور اس کے ہولناک حالات سے بھرا ہوا ہے۔
آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے، مگر پھر اس کو صراحتاً اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ اجزائے ایمان میں سے اس کی حیثیت سب سے اہم ہے۔ مطلب آخرت پر ایمان لانا سب سے، تو اس آیت کی مطلب تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ان پر نازل کیا گیا، مطلب قرآن کریم اور جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں باتیں بتائی ہیں تو ان سب پر ایمان رکھنا، وہی لوگ متقی ہیں۔ یہ متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اور جو تم ان سے پہلے مطلب کہ ہم سے پہلے جو کتابیں آئیں، ہم سے پہلے جو نبی آئے، ان پر ایمان رکھنا بھی ہمارا ایمان ہے۔ حالانکہ ہم ان کے قانون مطلب ان کتابوں کے حساب سے تو ہم نہیں چل سکتے، جو ان کتابوں میں جو وہ عبادات اور ان کتابوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اتارا تھا تو وہ جو ہے منسوخ ہو چکا ہے قرآن کریم کے بعد۔ اب قرآن کریم میں جو ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، لیکن ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں تھیں۔ تو 4 کتابیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری تھیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ 4تھی کتاب ہے قرآن شریف۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے وہ نبی علیہ السلام پر اتارا گیا اور یہ آخری کتاب ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سے مراد یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ آخرت مطلب آخرت میں جو مطلب اس پر دوزخ، جنت اور قیامت کا یقین رکھتے ہیں، تو وہی لوگ متقی ہیں۔ اب آگے والی آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر، مطلب یہی جو متقی جن کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں تو یہ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے، یعنی کہ کامیابی یعنی کہ وہی لوگ جو ہیں جو متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہے تو یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ ضدی اور معاند کافر، یعنی کہ سرکش کافر جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر اور انکار پر جمے ہوئے ہیں، یا اپنے تکبر اور اپنے سخت دل کی وجہ سے کسی حق بات ماننے کو اور سننے کو دلائل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی حق بات ماننے کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق جو آپ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوگی، بلکہ آپ کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ مطلب آپ ان کے ساتھ کتنی بھی کوشش کر لیں لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر اگلی آیت میں اس کا مطلب اس کے خلاصہ بتایا جائے گا کہ اگلی آیت میں کہ وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اگلی آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر دنیا کی سزا یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح کی توفیق ختم کر دی جاتی ہے، یعنی کہ وہ انسان وہ صحیح نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس سے یہ توفیق چھین لیتا ہے اور انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانی اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے۔ پہلے نقطۂ گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے اس کے دل پر لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی پورے دل پر ہو جاتی ہے، یعنی کہ پورا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ نہ وہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے، نہ بری چیز کو برا، غرض نیکی اور اچھائی اور برائی کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا اسی ظلمت اور سیاہی کا نام قرآن کریم میں ایک جگہ اور آیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو یہ ختمہ جو کہتے ہیں مہر لگانے کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر اور دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو اب ان پر کوئی نصیحت، کوئی
کوئی واعظ و نصیحت اور کوئی بیان، کوئی چیز ان کے دل پر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ ان کے دل پر سیاہ نقطہ لگتے لگتے مہر لگ چکی ہے، یعنی بند ہو چکا ہے ان کا دل۔ اب ان کے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی اور وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے ہی دردناک عذاب ہوگا، مطلب بڑا عذاب ہوگا۔ تو ہماری آج کی تفسیر بس اتنی ہی، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو کہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں یا کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم۔